میرے محترم دوستو، بزرگوں، عزیزو، امت نے یقینی اسباب تو چھوڑ دیے اور غیر یقینی اسباب اختیار کر لیے۔ جب آدمی یقینی اسباب کو چھوڑ کر اپنی صحت کے لیے، ضرورت کے لیے، قرض کی ادائیگی کے لیے، مختلف پریشانیوں کے لیے یقینی اسباب کو چھوڑ کر غیر یقینی اسباب اختیار کرے گا تو غیر یقینی اسباب اس کو گناہوں کے اسباب کی طرف بھی لے جائیں گے۔ حرام اسباب جب داخل ہوتے ہیں جب مسلمان یقینی اسباب کو چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ دل میں ایک ہی چیز کا یقین باقی رہے گا، یا حق کا یا باطل کا، یا صحیح کا یا غلط کا۔ دو یقین ایک دل میں جمع نہیں ہوتے۔ اگر یقینی اسباب چھوڑ دے گا تو غیر یقینی اسباب میں حرام اسباب بھی اختیار کر لے گا۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دعاؤں کا عادی بنایا، اور آپ کی دعاؤں نے قبولیت کے راستے دیکھے ہوئے ہیں۔ بعض مرتبہ یقین کا بگاڑ عقیدے کو اتنا متاثر کر دیتا ہے کہ آدمی اپنے علاج میں خلاف عقیدہ اور اپنے علاج میں ایمان کے خلاف بھی قدم اٹھا لیتا ہے۔ اس لیے کیونکہ جب عقیدہ بگڑ جاتا ہے تو آدمی وہ راستے اختیار کرتا ہے جو راستے عقیدے کے خلاف ہوتے ہیں، کیونکہ اگر یقین دعا پر نہیں ہوگا اور عمل پر نہیں ہوگا تو یقین ہوگا عملیات پر۔ اس لیے زمانے میں لوگوں کا زیادہ مزاج اور یقین وہ تعویذات کے ذریعے سے علاج کا ہے، فرائض سے زیادہ وظائف پر یقین ہے، اور دعاؤں سے زیادہ تعویذات پر یقین ہے۔ اس لیے صحابہ کرام اپنے گھر کی عورتوں کو دعائیں سکھلاتے تھے اور ان کے عقائد کو اور ان کے یقین کو غلط راستوں سے ہٹایا کرتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی گھر میں داخل ہوتے تھے تو کھانس کر اور اپنے آنے کی اطلاع کر کے داخل ہوتے تھے۔ میں یہ عادت تھی، اپنی بیوی کے پاس بھی بغیر اطلاع کے نہیں جاتے تھے۔ یہ حدیث میں آتا ہے کہ اپنے گھر میں بھی داخل ہو بلکہ اپنی ماں اور بیوی کے پاس بھی جاؤ تو اجازت لے کر جاؤ، تاکہ تمہیں کوئی ایسی نامناسب چیز نظر نہ آئے جو تمہارے گھر والوں کے درمیان تفریق کا ذریعہ بنے۔ اتنی احتیاط بتائی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب داخل ہوتے گھر میں تو پہلے باہر کھڑے ہو کر کھانستے، اپنے آنے کی اطلاع کرتے، پھر داخل ہوتے۔ ایک دن تشریف لائے گھر میں، ان کی بیوی کو گھر میں ایک عورت وہ ان کی جھاڑ پھونک کر رہی، ان کی جھاڑ پھونک کر رہی، ان کو خسرہ نکل آئی تھی، اس سے بخار اور دانے ہو جاتے ہیں، یا ان کی آنکھ میں تکلیف تھی۔ جب وہ گھر میں داخل ہوئے تو عبداللہ مسعود کی بیوی نے اس جھاڑ پھونک کرنے والی کو چارپائی کے نیچے گھسا دیا، چھپا دیا۔ یہ روایت میں ہے کان رجلا جلدن، بڑے غصیارے، بڑے سخت آدمی تھے، بہت سخت آدمی تھے۔ آ کے بیٹھے، گلے میں جگہ تاگا پڑا ہوا، پوچھا تیرے گلے میں تاگا کیسا ہے؟ تیرے گلے میں یہ تاگا کیسا ہے؟ بیوی نے کہا کہ میری آنکھ دکھنے آتی تھی، ایک یہودی اچھی جھاڑ جھاڑتا ہے، اس کی جھاڑ سے سنا ہے کہ آنکھ کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے، اس لیے میں نے اس سے اپنی
جھاڑ پھونک کرائی ہے، کیونکہ فن ہے اسے آتا ہے جھاڑنا۔ عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ عبداللہ کا گھر شرک سے مستغنی ہے، کہ اس میں شرک کی کیا بات ہو گئی؟ وہ جھاڑ پھونک کرتا ہے، اس کی جھاڑ سے آنکھ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ فرمایا جھاڑ پھونک، جنتر منتر، تعویذ گنڈے، سب کا سب شرک ہے، سب کا سب شرک ہے، سب کا سب شرک۔ یہ الفاظ ہیں روایت کے۔ التمائم وسطی والا، تعویذ گنڈے، جھاڑ پھونک، جنتر منتر، سب کا سب شرک ہے۔ یہ کہہ کر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کے گلے میں سے تاگا نکالا، توڑ کے پھینک دیا۔ فرمایا میرے گھر کو شرک کی ضرورت، اور کیوں ہو شرک کی ضرورت؟ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھلائی ہوئی ہیں تو ان چیزوں کی کیا ضرورت ہے؟ پھر یہ دعا سکھلائی بیوی کو، اذهب الباس رب الناس اشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ یہ دعا عبداللہ مسعود نے اپنی بیوی کو یہ سکھلائی، کہا کہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب کوئی ایسی بات پیش آئے تو یہ دعا پڑھ لیا کرو، تیرے لیے یہ دعا کافی ہے۔ اس لیے عرض کر رہا کہ مسنون دعاؤں کا اہتمام کیا کرو۔ کس بیماری کے لیے کیا دعا ہے، کس بیماری کے لیے کیا دعا ہے۔ غالباً محمد ابن مسلمہ جب ابو رافع کو قتل کر کے نکلے اس کے بالا خانے سے، رات کا وقت تھا، چاند کی روشنی ہلکی ہلکی، سیڑھی کو اندازہ نہیں ہوا کہ سیڑھی ختم ہو گئی، یہ باقی ہے۔ وہاں سے وہ قتل کر کے نکلے تو گرے اور ان کی پنڈلی سے ہڈی ٹوٹ گئی۔ ادھر اس کے قتل کا اعلان ہو گیا ابو رافع کی، ان کے ہڈی ٹوٹ گئی، گر گئے۔ اسی حال میں آپ جو میں لایا گیا، آپ نے ان کے ٹوٹی ہوئی جگہ پر انگلی رکھ کر یہ دعا پڑھی، بسم اللہ و باللہ اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما فی۔ بسم اللہ و باللہ اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما فی، کہ ان کی ٹانگ اسی وقت ٹھیک ہو گئی، پڑتی فوراً اسی وقت ٹھیک ہو گئی۔ تو بجائے مسنون دعائیں یاد کرنے کے، اب تو اسباب کے ہی مشورے، اسباب کی ہی کوششیں، ایک دوسرے کو اسباب کی ہی تلقین کرتے ہیں، ایک دوسرے کو اسباب کی تلقین کرتے ہیں۔ فلاں سے علاج کرا لو، فلاں کا علاج کرا لو، فلاں کا علاج کرا لو، دعائیں تو کسی کو نہیں بتلاتا۔ اور دعاؤں میں بھی اس زمانے میں نئے وظائف کا یقین زیادہ ہے، مسنون دعاؤں کا یقین نہیں ہے۔ مسنون دعاؤں کا یقین کیا کرو اور مسنون دعاؤں کو یاد دلایا کرو۔ جب بقول حضرت کے کہ مسنون دعاؤں نے قبولیت کے راستے دیکھے ہوئے ہیں۔ فرماتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مریض کی عیادت کرتے تو اپنا دایاں ہاتھ اس کی دائیں رخسار پر رکھتے، اس کے دائیں رخسار پر رکھتے ہاتھ، اور فرماتے لا باس، کہ کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ پھر یہ دعا پڑھتے، اذهب الباس رب الناس، اے لوگوں کے رب تو ہی اس بیماری کو دور کر دے اور اس کو شفا دے دے، شفا تو ہی دینے والا ہے اور ہر قسم کے نقصان کو تو ہی ہٹانے والا ہے۔ انس فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مریض کے پاس آتے عیادت کے لیے تو
تو فرماتے اذهب الباس رب الناس واشفي انت الشافي لا شافي الا انت شفاء لا يغادر سقما، کہ ایسی شفا عطا فرما دے جو کوئی بیماری باقی نہ چھوڑے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مریض کی عیادت کرتے تو آپ تکلیف کی جگہ پر اپنی انگلی تکلیف کی جگہ پر رکھتے اور فرماتے بسم اللہ لا بأس، کہ اللہ کے نام کے ساتھ کوئی نقصان باقی نہیں رہے گا۔ سلمان فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے میری عیادت کے لیے، جب نکلنے لگے فرمایا اے سلمان اللہ تمہاری بیماری کو دور کرے اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے اور اللہ تمہارے دین اور تمہارے جسم میں موت تک اللہ تعالی ہمیشہ تمہیں عافیت سے رکھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آپ کسی مریض کے پاس آتے یا آپ کے پاس کوئی مریض لایا جاتا تو آپ یہ دعا فرماتے تھے اذهب الباس رب الناس اشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار کو ان کلمات کے ساتھ اللہ کی پناہ میں دیتے تھے، یہ فرماتے تھے شفاء لا يغادر سقما۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب آپ کی بیماری بڑھ گئی، وہ بیماری جس میں آپ کی وفات ہوئی ہے، تو فرماتی ہیں کہ میں آپ کے ہاتھ کو پکڑتی اور آپ کے ہاتھ کو آپ کے پورے بدن پر پھیرنا چاہتی، کیونکہ آپ کا معمول تھا یہ کہ آپ معوذتین پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کرتے اور پورے بدن پر آپ اپنے ہاتھ خود پھیرتے تھے، یہ آپ کا روزانہ معمول تھا۔ جب آپ کی بیماری اتنی بڑھ گئی کہ آپ خود یہ عمل نہ کر سکے تو عائشہ فرماتی ہیں کہ پھر میں یہ کیا کرتی تھی، لیکن ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہاتھ پر کو پھیرنے لگی تو آپ نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ سمجھیں عائشہ کہ آپ نے اپنے ہاتھ سے کھینچ لیا، یعنی مقصد یہ تھا کہ عائشہ اب دم کر رہی تو اب تو اللہ سے ملنے کا وقت آ گیا۔ آپ نے یہ فرمایا اپنا ہاتھ میرے ہاتھ سے کھینچ لیا اور یہ فرمایا رب اغفر لی والحقنی بالرفیق الاعلی، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے اور مجھے اپنے سے ملا دے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یہ بس آخری بات ہے جو میں نے آپ سے سنی ہے۔